اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ آل عمران، اس کی آیات دیکھیں گے 145 سے لے کے 153 تک۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ آیا 145، واہ اور ما نہیں، کانا ہے، لنفسن کسی شخص کے لیے، ان یہ کہ تموتا وہ مرے، اللہ مگر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، کتاباً لکھ رکھا ہے۔ کتاب دیکھیں، ہمیں ایک تو اردو کا تو پتہ ہی ہے نا، بک کیا ہوتی ہے، کتاب جس میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو اسی سے کتاباً، جو اللہ نے بھی ایک کتاب اللہ کے پاس ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری ہماری تقدیر کی چیزیں لکھ رکھی ہیں، تو اسی لیے کتاباً جب آتا ہے تو اس سے مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جو تقدیر میں آپ کی چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو لکھ رکھا ہے، معجلہ ایک مقرر وقت، و اور من جو کوئی، یرید چاہے گا، ثوابا ثواب یا بدلہ، الدنیا دنیا میں، نؤتیہ ہم اسے دیں گے۔ یہ شروع میں جو نون ہے نا، تو اس سے ہم نے معنی کیا ہے ہم، منہا اس سے، و اور من جو کوئی، یرید چاہے گا، ثوابا ثواب یا بدلہ، الآخرتی آخرت میں، نؤتیہ ہم دیں گے اس کو، منہا اس میں سے، وسنجزی اور سین شروع میں جب آتا ہے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں ان قریب کے، اور درمیان میں کیا بن گئے، جزا، اور ہم ان قریب جزا دیں گے یا صلہ دیں گے، الشاکرین شکر گزاروں کو۔ آیا نمبر 146، وَكَأَيِّن اور بہت، من سے، نبیین نبی، قاتلہ لڑے، معہو ساتھ ان کے، ربیون اہل اللہ، کثیرم یہ ربیون جو ہوتا ہے نا، یہ آپ ایسے کہہ لیں کہ اللہ والے، یہ کہنا چاہیے کہ اللہ والے جو اللہ کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی پرستش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ، کثیرن بہت سے، فما پھر نہیں، وہنو سست پڑے، لما باسبب اس کے جو، اصابہم پہنچی ان کو، اصابہ ہم نے بتایا تھا کہ ایسا تیر ہوتا ہے جو نشانے پر لگتا ہے، تو کیا پہنچی ان کو، مصیبتیں پہنچی ان کو، فی میں سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، و اور ما نہیں، ضعفو ضعفو کمزوری کو کہتے ہیں، تو اس سے کیا ہوا کہ کمزور ہوئے یا ہمت ہاری، و اور ما نہیں، استکانو بزدلی دکھائی، واللہ اور اللہ، یحب محبت کرتا ہے یا دوست رکھتا ہے، الصابرین صبر کرنے والوں سے۔ آیا نمبر 147، و اور ما نہیں، کانا تھا، قولہم کہنا ان کا، اللہ مگر، ان یہ کہ، قالو کہتے، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لنا معاف کر ہمیں، یہ دعا ہے کیونکہ ربنا سے شروع ہو رہی ہے نا، تو یہ دعا ہے، معاف کر ہمیں، ذنوبنا گناہ ہمارے، و اسرافنا اور زیادتیاں ہماری، فی میں امرنا ہمارے کاموں، وثبت اور ثابت رکھ، اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور فتح دے ہمیں، علی اوپر، القوم الکافرین
کافروں کی قوم پر۔ آیا نمبر 148، فَآتَاهُمْ پھر دیا ان کو، فا ہے شروع میں تو آپ اس کو 3 میں ڈیوائڈ کریں گے، پہلے فا پھر آتا پھر ہم، تو معنی کیا ہو جائیں گے؟ فا کے ہو گئے، پھر آتا دیا، ہم ان کو، اللہ اللہ نے، ثواب الدنیا بدلہ دنیا میں، وحسن ثواب اور حسن کہتے ہیں بہت اچھے کو، اور بہت اچھا، ثواب الآخرتی بدلہ آخرت میں بھی، واللہ اور اللہ، یحب المحسنین محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے یا نیکوکار سے، جو نیک عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ آیا نمبر 149، یا ایہا الذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان اگر تطیعوا کہا مان لو تم، الذین ان لوگوں کا جو کفروا کافر ہیں، یردوکم پھیر دیں گے تم کو، علی اوپر، اعقابکم اعقابکم ایڑیوں کے، تمہاری ایڑیوں پہ تمہاری، اپنے جیسے پیچھے پلٹ جانا، فتنقلبوا پھر تم ہو جاؤ گے، خاسرین نقصان اٹھانے والے۔ آیا 150، بلکہ اللہ اللہ مولاکم تمہارا مددگار ہے، وا اور ہوا وہ، خیرو سب سے بہتر، الناصرین مدد کرنے والا ہے۔ 151، سنلقی سا ہے شروع میں تو معنی ہوں گے ان قریب، اور آگے نون تو اس کے معنی ہوں گے کہ ہم، القاء کرنا ڈال دینا، تو ان قریب ہم ڈالیں گے، فی میں قلوبی دلوں، الذین ان لوگوں کے جو کفروا کافر ہیں، الرعب روب اردو میں بھی کہتے ہیں نا، روب پڑ جانا کسی کا، اس کا کتنا باروب شخصیت ہے اس کی، وہی چیز ہے، تو روب بما باسبب اس کے کہ اشرکو شریک کرتے ہیں یا شریک ٹھہراتے ہیں، باللہ اللہ کے ساتھ، ما وہ، لم نہیں، ینزل اتاری اس نے، بھی ساتھ جس کے، سلطانن کوئی دلیل، ومأواہم اور ٹھکانہ ان کا، النار دوزخ ہے، وبئس کتنا برا ہے، مثوی ٹھکانہ، الظالمین ظالموں کا۔ آیا 152، و اور لقد البتہ تحقیق، صدقکم صدقہ سچ کو کہتے ہیں تو سچ کر دیا، کم تم سے، اللہ اللہ نے، وعدہ اپنا وعدہ، اذ جب، تحسونہم تم قتل کر رہے تھے ان کو، بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے، حتی یہاں تک کہ، اذا جب، فشلتم تم نے ہمت ہار دی، وتنازعتم اور تم جھگڑا کرنے لگے، فی میں الامری امر حکم کو کہتے ہیں، وعصیتم اور نافرمانی کی تم نے، من سے بعدی بعد، ما جو، اراکم دکھایا یا دکھائی دیا تمہیں، اور یہ کس سے مراد، یہاں پہ اس چیز سے کیا مراد ہے؟ مال غنیمت، کہ وہ دکھا دیا تمہیں، دیکھا انہوں نے اس چیز کو، ما جو، تحبون تم چاہتے تھے، منکم تم میں سے، من جو کوئی، یریدو چاہتا ہے، الدنیا دنیا کو، و اور منکم تم میں سے، من کوئی، یریدو چاہتا ہے، الآخرہ آخرت کو، ثم پھر، صرفکم اس نے پھیرا تمہیں، عنہم ان سے،
لیبتلیکم، یہ کہتے ہیں لام ہے شروع میں تو اس کے معنی ہوں گے تاکہ آزمائے تمہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عفا معاف کر دیا، عنکم تمہیں، واللہ اور اللہ، ذو والا، فضل فضل، علی اوپر، المؤمنین مومنوں کے۔ آیا 153، اذ جب، تسعدون تم چڑھتے جاتے تھے، ولا اور نہ، تلونا تم دیکھتے تھے پیچھے مڑ کر، علی احدن کسی ایک کو، و اور الرسول رسول، یدعوکم بلا رہے تھے، کم ہینڈ پہ تمہیں، فی میں، اخراکم پیچھے کھڑے تمہارے، فَأَثَابَكُمْ پھر پہنچایا تمہیں، غمم غم، بغمن ساتھ غم کے یا بدلے غم کے، لکیلا تاکہ نہ، تحزنوا تم غم کرو، اللہ اوپر، ما جو، فاتکم تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا، یہ جیسے کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے، کوئی فوت ہو جائے، کوئی چیز تباہ ہو جائے، اس کے معنی میں آتی ہے یہ چیز، و اور لا نہیں، ما جو کچھ، اصابکم مصیبت پہنچی تمہیں، واللہ اور اللہ، خبیر خبردار ہے، جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، بما اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو۔ چلیں اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کی تفسیر، آیا نمبر 145۔ اب اس آیت میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر کبھی مر نہیں سکتا، موت کا وقت لکھا ہوا ہے، تو جو شخص دنیا میں ہی بدلے کی نیت سے کام کرے گا تو اسے ہم دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور جو آخرت میں بدلہ چاہتا ہے تو اسے ہم آخرت میں بدلہ دیں گے، اور شکر گزاروں کو ان قریب ہم جزا دیں گے۔ اس آیت کے اندر مسلمانوں کو، خاص طور پہ وہ مسلمان جو جنگ کے دوران تھوڑے سے کمزور پڑ گئے تھے یا جنہوں نے تھوڑی بزدلی دکھائی، تو خاص طور پہ ان مسلمانوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اور ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ان کو بتایا جا رہا ہے، اور وہ لیسن کیا ہے کہ موت کا تعلق صرف میدان جنگ سے نہیں ہے، وہ تو کہیں پہ بھی آ سکتی ہے، اور اس چیز کو آپ اپنے ذہن پہ سوار نہ کر لیں، کیونکہ ذہن میں یہ آتا تھا نا لوگوں کے کہ جیسے اگر ہم جنگ میں چلے جائیں گے تو وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی کو ڈیتھ پینلٹی کی سزا دے دینا، کہ اب جو بھی کوئی جنگ میں جائے گا تو اس کا مطلب کہ وہ جنگ میں جا کے مارا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ان کو ان کی بزدلی سے نکالنا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ تھوڑے سے کمزور بھی پڑ گئے تھے، کیونکہ ان کی تعداد کم تھی، اور جب انہوں نے اتنا بڑا لشکر دیکھا تو ظاہر ہے کہ انسان ڈر جاتا ہے، تو اس وقت تھوڑا سا آپ بیک اپ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس سے مت گھبرائیں، اگر آپ موت کی وجہ سے ایسے کر رہے ہیں تو موت صرف اسی جگہ فکس نہیں ہے کہ آپ کو میدان جنگ میں ہی موت آئے گی، موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے، آپ کو گھر میں انسان ہوتا ہے، گھر میں موت آ جاتی ہے، جاب پہ آ جاتی ہے، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کہیں کسی کام سے جاتا ہے، وہاں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، روڈ پہ ہو سکتی ہے، جس سے اللہ رحم کرے کار ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ہاسپٹل میں، کہیں انسان ٹریول کرنے جاتا ہے، کہیں پہ بھی آپ جا رہے ہیں تو کہیں پہ بھی آ سکتی ہے، تو اس کا وقت مقرر ہے، موت کا ایک ٹائم اللہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ اب یہ چیز کو آپ ذہن میں رکھ کر جب انسان میدان جنگ میں جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ انسان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، کیونکہ پھر کیا کہتے ہیں آگے سے انسان کہ ٹھیک ہے اگر میری موت اسی طرح لکھی ہے تو پھر یہیں پر ہی آئے گی، میں اس سے اسکیپ نہیں کر سکتا، اور اگر کسی کی موت
گھر پر آنی ہے تو وہ جتنے مرضی جنگ کے میدان میں چلا جائے اس کی موت وہاں نہیں آئے گی۔ تو یہ بات پہ ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو انسان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور پھر موت کا خوف ختم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان کی کتنی بڑی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے بے شمار غزوات میں شرکت فرمائی، لیکن چونکہ ابھی موت کا وقت نہیں آیا تھا تو اسی لیے صحیح سلامت واپس آتے رہے۔ کتنی جگہوں پہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے جنگیں لڑی ہیں کتنی، لیکن صحابہ کرام واپس آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آئے تھے۔ حضرت عمر دیکھ لیں، حضرت ابو بکر دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں۔ تو یہ کہ جب تک انسان کا وقت نہیں آتا تب تک موت اس پر نہیں آتی، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ نے جو جگہ اور جو وقت مقرر کر رکھا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کی موت اللہ نے کسی جگہ لکھی ہوئی ہوتی ہے جہاں پر انسان کا کبھی جانا نہیں ہوتا، لیکن اس ٹائم سے تھوڑی دیر پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس جگہ پہ ایسی کوئی ضرورت ڈلا دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس بندے نے کب اور کہاں پر اس نے مرنا ہے۔ اب اس آیت میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز بلکہ یہ بتائی کہ جو شخص دنیا میں بدلے کی نیت سے کام کرے گا تو پھر ہم اسے دنیا میں ہی دے دیں گے اس کا بدلہ، اور جو آخرت میں بدلہ چاہے گا تو ہم اسے آخرت میں بدلہ دیں گے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کی انٹینشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور اس کی بہت خوبصورت حدیث بھی ہے، انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر کیا ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ آپ کے اعمال۔ تو جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسے ہی آپ کو اجر ملے گا۔ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو پھر جیسا آپ کریں گے ویسا ہی آپ کو مل جائے گا۔ انسان ہجرت کرتا ہے، اگر وہ کسی عورت کی خاطر ہجرت کرتا ہے، مائیگریٹ کرتا ہے کسی دوسری جگہ پہ، تو اس کو وہ عورت مل جائے گی، اس کا اجر اتنا ہی ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بندہ اللہ کی وجہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر بلیسنگ بھی عطا کرتے ہیں۔ تو جس چیز کی آپ نیت کریں گے اللہ تعالیٰ وہی چیز آپ کو دے دیں گے۔ اب اس کی ایک بڑی بڑی خوبصورت ایک اس کی اگزامپل ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک صحابی جو تھے انہوں نے مسجد نبی کے پاس، انہوں نے ان کا گھر تھا تو گھر بنوا رہے تھے اپنا بیسکلی، تو اس پہ انہوں نے نا ایک ونڈو بنوائی، اور وہ ونڈو اس طرح سے تھی کہ جو مسجد نبی کی طرف کھلتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ ونڈو یہاں پر کیوں رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اس لیے بنائی ہے تاکہ یہاں سے وینٹیلیشن ہوتی رہے، ہوا آتی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ انٹینشن کرتے، ونڈو بناتے وقت تمہاری انٹینشن یہ ہوتی کہ مجھے اذان کی آواز آئے گی تو تمہیں اس کا اجر ملتا رہتا۔ اب سوچیں کہ جب جب اذان کی آواز اس کو آتی اس کو اجر ملتا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہوا تو بہرحال آنی ہی تھی، کہ اس کو تو آپ روک ہی نہیں سکتے نا۔ اب ونڈو آپ نے بنائی ہے تو ہوا تو ڈیفینیٹلی آئے گی، تو آپ نے اسی کی نیت سے آپ نے اس کو کر لیا جس کام کو آپ سٹاپ نہیں کر سکتے، کہ ہوا تو آنی آنی۔ لیکن اگر آپ انٹینشن یہ کر لیتے کہ میں اس لیے یہاں پر ونڈو رکھی ہے کہ مجھے مسجد نبوی سے اذان کی آواز آئے گی، تو پھر آپ کو اس کا اجر بھی ملتا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہماری اپنی لائف میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ٹیک کیئر کرتے ہیں اپنے بچوں کی، ان کے اوپر پیرنٹس جو ہیں سپینڈ کرتے ہیں اپنی منی، کتنا پیسہ بچوں کی پرورش میں ہم لوگ لگاتے ہیں۔ اور یہی کام اگر انسان، کوئی بھی مسلمان اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کرے، کیونکہ ظاہر ہے جو کافر ہے وہ تو ایسی انٹینشن نہیں کرے گا نا۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم اس طرح سے اپنے بچوں پہ بھی سپینڈ کرتے ہیں تو ہمیں اس کا اجر ملتا ہے، لیکن جب آپ اس کی نیت کرتے ہیں اپنے دل میں کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے فیملی والوں پہ اس لیے خرچ کر رہی ہوں کیونکہ آپ نے حکم دیا ہے، یہ ذمہ داریاں آپ نے مجھے دی ہیں اللہ تعالیٰ، اور میں اس لیے
فیملی پہ اسپینڈ کر رہی ہوں، تو پھر آپ کو اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کا بھی اجر ملتا ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنے ماں باپ کے اوپر، اپنے بھائی بہنوں پہ، اپنے رشتہ داروں میں جب آپ اسپینڈ کرتے ہیں، آپ کو اس کا اجر ملتا ہے، لیکن آپ نے نیت کرنی ہوتی ہے۔ آپ اس میں یہ نیت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ کام کر رہی ہوں اس لیے کہ آپ نے اس کا حکم دیا، خرچ کرنے کا حکم دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم اکثر ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ملنے جاتے ہیں، اور ایک اچھا ٹرینڈ ہے، مجھے تو خیر بہت پسند ہے یہ چیز، کہ جب بھی آپ کسی کو ملنے جائیں تو آپ خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ نہ کچھ گفٹ ضرور لے جائیں، چاہے آپ چھوٹی سی کوئی چیز لے جائیں۔ اگر آپ نہیں کچھ بائی کر سکتے، آپ کوئی بیکری آئٹم ہو سکتی ہے لے جا سکتے ہیں، کھانے پینے کی چیز لے جائیں، وہ بھی اگر چلیں آپ، یا ٹائم نہیں ہوتا سم ٹائم انسان کو بیٹھ جا کے لینے کا، کوئی چیز گھر میں چھوٹی موٹی بنا کے بندہ لے جائے، کوئی آپ نے اسنیکس بنا لیے، یا آپ نے کوئی چھوٹی سی کوکیز کچھ بنا لی، کوئی بھی چیز، لیکن کچھ نہ کچھ لے کر جائیں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اگر تو آپ کھانے پینے کی چیز بنا کے لے کے جاتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو یہ کہ اللہ کو کسی کو کھلانا بہت پسند ہے۔ جب آپ کسی کو کھلاتے ہیں اور وہ بھی اللہ کی وجہ سے، اس کا بہت زیادہ ریوارڈ ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب آپ دیتے ہیں کسی کے لیے، تحفہ لے کر جاتے ہیں، گفٹ لے کر جاتے ہیں، تو اس وقت آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس لیے گفٹ دے رہی ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپس میں تحفے تحائف دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ کہیں بھی آپ جائیں، ضروری نہیں آپ کے جان پہچان والے ہی لوگ ہوں تو ہم انہی کو گفٹ دیں گے۔ پہلی دفعہ کسی کے گھر جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ لے جائیں، اچھا لگتا ہے کہ آپ کے بعد لوگ آپ کو اچھے ایک طرح سے الفاظ میں یاد رکھتے ہیں، اور ان کو ہوتا ہے کہ چلیں آئی تھی لے کر آئی ہے کوئی نہ کوئی چیز ان کے بچوں کے لیے، یا کچھ کوئی چھوٹی بک لے جائیں، کوئی آپ دعاؤں کی بک لے کے جا سکتے ہیں، کوئی قرآن لے جائیں۔ یہ بھی ایک بہت اچھا گفٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پاس ایکسٹرا بکس رکھیں۔ جب آپ نے دیکھی کبھی آپ کو کہیں پہ اچھی کتابیں ملتی ہیں، اچھے قرآن ہیں، لے کر رکھ چھوڑیں۔ پھر آپ کو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کہیں جانا پڑتا ہے تو آپ جلدی سے آپ اپنی بکس کی کلیکشن میں دیکھتے ہیں، اور کوئی آپ اس وقت کوئی قرآن، یا کوئی آپ ڈپینڈ کرتا ہے نا، آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ جن کے گھر جا رہی ہیں، تھوڑا بہت آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن سے کتنے زیادہ کنیکٹڈ ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ اتنا زیادہ ان کا تعلق نہیں ہے، یا ان کے پاس ایسی بکس قرآن کی نہیں ہے، قرآن کی کتاب جو تفسیر والی ہوتی ہے، تو کوئی سمپل سی تفسیر والی کتاب لے جائیں، دعاؤں کی کتاب لے جائیں، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ لے کر ضرور جائیں۔ تو جب آپ اپنی نیت کر کے کسی کو دیں گی تو دیکھیں آپ کے لیے یہ چیز جو ہے اجر بن جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اب آج سے ہم لوگ اگر کسی کے لیے کوئی بھی کچھ بنا کر لے کر جائیں گے یا کسی کو گفٹ دیں گے تو آپ نے نیت کرنی ہے۔ اور اس کے اوپر ایک بہت امپورٹنٹ چیز آپ دیکھیں جو ہم ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں، ہم اپنے گھر میں کھانا بناتے ہیں نا، تو جب بھی کھانا بنانے لگیں تو آپ اس وقت یہی نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی وجہ سے بنا رہی ہوں، آپ کے لیے بنا رہی ہوں، آپ کی مخلوق ہے جس کی میں خدمت کر رہی ہوں، اور چونکہ آپ کو کھانا کھلانا بہت پسند ہے تو اللہ تعالیٰ میں اس لیے بنا رہی ہوں۔ آپ دیکھیں کہ وہ آپ جو پکا کر کھلائیں گی نا، وہ آپ کے لیے صدقہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیں نیت سے کیسی چیز آپ کی چینج ہو جاتی ہے۔ پانی پئیں گی آپ، سبھی پیتے ہیں، پانی پینے کا بھی کیا آپ کو اجر تو نہیں ہے نا، پانی پی رہی ہیں، لیکن وہی پانی پیتے وقت آپ بیٹھ کے پانی پی لیں، 3 سانس میں پئیں، آپ اس کو بسم اللہ پڑھ کے پئیں، تو آپ دیکھیں وہ پانی پینا بھی آپ کے لیے باعث اجر بن جاتا ہے۔ سوتے ہیں، ہم سب سوتے ہیں نا، اور سوتے وقت ہم لوگ کتنا ہے آرام سے بیڈ پہ جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ سونے سے پہلے یہ نیت کر لیں، یا آپ کی ایک انٹینشن ہوتی کہ میں سو رہی ہوں اس لیے کیونکہ میں نے صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنی ہے، یا میں نے صبح اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، تو جب آپ ایسی نیت کرتی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ اس لیے سونا چاہ رہی ہوں تاکہ میں جب صبح اٹھوں تو میں فریش ہوں اور میں عبادت پہ فوکس کر سکوں، تو میں نے فجر کے لیے اٹھنا ہے، صبح میں نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے، تو وہ پوری رات جو اب آپ سوئیں گے وہ بھی آپ کو ایسے ہی ہوگا جیسے آپ عبادت کی آپ نے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنا اجر صرف کس سے؟ آپ کی نیت سے۔ تو نیت اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کی نیت کریں گے تو وہ کام پورا کا پورا چینج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ دنیا طلب کرنے سے کچھ دنیا تو مل جاتی ہے لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. اور یہی چیز آپ کو یاد ہوگی، ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی تھی کہ اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا ہی مانگتے ہیں تو پھر میں ان کو دنیا دے دیتا ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں. اور وہ کون سی تھی؟ بہت خوبصورت دعا تھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ وہ دعا مانگا کرتے تھے، بہت زیادہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مانگا کرتے تھے. تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اس دعا کو چلتے پھرتے اپنے سجود کے اندر، نمازوں میں جب آپ پڑھتے ہیں سجدے میں جا کر یہ دعا مانگا کریں. اور اس میں یہ بہت کمپریہنسو دعا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز دے دیتے ہیں. اس میں آپ کو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، اور عذاب جہنم سے بھی اللہ تعالیٰ نجات دلا دیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو دنیا خالی مانگتا ہے اس کو پھر دنیا ہی ملتی ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا. اور جو بندہ آخرت کو مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا تو اسے عطا کر ہی دیتے ہیں. ایسے جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ آپ مانگیں آخرت کو اور اللہ تعالیٰ آپ کو بونس میں دنیا بھی ساتھ دے دیتے ہیں. تو پھر مانگنا کیا چاہیے کہ آپ کا مین فوکس آخرت پہ ہونا چاہیے، کہ جو بھی دعا مانگیں، جو بھی چیز کریں، آپ کی مین انٹینشن جو ہے یا آپ کا مین پوائنٹ آف فوکس قیامت کا دن ہونا چاہیے، آخرت کی آگے کی لائف ہونی چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں تو اجر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ آپ کی دنیا میں بھی بہترین اجر عطا کریں گے. آیا 146. کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا. ان کو اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں پیش آئیں ان میں نہ تو انہوں نے کوئی ہمت ہاری، نہ ہی کمزوری دکھائی، اور نہ ہی انہوں نے کفر کے آگے سرنڈر کیا. ایسے ہی ثابت قدم رہنے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. جب بھی دیکھیں ہم اس جگہ پر آتے ہیں نا، ایسی کوئی چیز آپ پڑھیں جہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، تو اس کی کوئی کوالٹی آگے بتائی جاتی ہے کہ کن لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں. یہاں پر جیسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں. تو اب یہ ہمارے پاس کوئی ایسی ہم بنا لیں چھوٹی سی کوئی نوٹ بک سی ہو جس میں آپ نا بہت امپورٹنٹ چیزیں لکھ لیں، تاکہ جب آپ کو بعد میں کبھی دیکھنا ہو تو پھر آپ کو پتا ہو کہ اچھا یہ امپورٹنٹ چیز میں نے وہاں لکھی بھی تھی. اب یہ تو ہم سب کا ایک گول ہے نا کہ ہم نے اللہ سے محبت کرنی ہے. اور جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی شوق آتا ہے کہ میں دیکھوں کہ جس سے میں محبت کرتی ہوں اس کو کن چیزوں سے محبت ہے، تاکہ آپ انہی چیزوں کو کر سکیں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو، بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ مجھے اس چیز سے محبت ہے، مجھے اس چیز سے محبت ہے. گھر میں کبھی آپ نے دیکھا ہے آپ کو کسی سے لو ہوتا ہے؟ آپ اپنے بچوں سے کیا ہے، بچوں کا دیکھ لیں، آپ اپنے ہسبینڈ کا دیکھ لیں، کسی سے بھی آپ کو جب لو ہوتا ہے، آپ محبت کرتے ہیں تو وہ کبھی اشاروں اشاروں میں بھی آپ کو کوئی بات بتاتے ہیں نا کہ ہاں مجھے تو یہ کلر بہت اچھا لگتا ہے، یا مجھے تو یہ کھانے میں یہ چیز بہت پسند ہے. اور اس وقت کوئی اس طرح کی بات نہیں ہو رہی ہوتی کہ آپ نے کوئی پوچھا ہے تو انہوں نے آپ کو جواب دیا ہے. سم ٹائم کسی بات میں ہی ایسی کوئی بات ان کے منہ سے نکل جاتی جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ او اچھا، اس کا مطلب ان کو یہ چیز اچھی لگتی ہے. چونکہ آپ ان سے لو کرتے ہیں تو آپ اس چیز کو ذہن میں اپنے بٹھا لیتے ہیں، تاکہ نیکسٹ ٹائم جب ان کو آپ کھانے کے لیے کچھ بنائیں تو آپ وہ چیز ان کو بنا دیں کہ ان کو یہ پسند ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ ہمیں اس طرح سے بتاتے رہتے ہیں کہ میں ان چیزوں سے محبت کرتا ہوں. تو آپ ان کو لکھتے جائیں تاکہ ہمیں ان کو فالو کرنا آسان ہو، اور پھر مجھے پتا ہو کہ اچھا ٹھیک ہے، میں جس سے محبت کرتی ہوں تو میں دیکھوں کہ وہ کن کن چیزوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو محسنین سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو پرسسٹنٹ ہوتے ہیں، اسٹیڈ فاسٹ ہوتے ہیں کسی بھی چیز میں. تو اب یہ ہمیں تو کتنی ساری چیزیں پتہ چل گئی نا. تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی ویسے بنیں تاکہ اللہ بھی ہم سے محبت کرنے لگ جائے. اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ محسنین سے بھی محبت کرتے ہیں، اور محسنین ہے جو جنت میں جائیں گے، کہ ہائیسٹ لیول ہے یہ. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ سابقہ انبیاء
اور مجاہدین کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ ایک طرح سے مثال دے کے بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جو پہلے انبیاء تھے اور جو مجاہدین تھے اور ان کے اندر جو، اور یہ مثالیں دے کر کن کو بتایا جا رہا ہے، جو لوگ جنگ احد میں جنہوں نے شرکت کی تھی ان کو ہدایت فرمائی جا رہی ہے۔ اور یہ خاص طور پہ وہ والے لوگ تھے کہ جب آپ کو یاد ہوگا ہم نے لاسٹ لیسن میں دیکھا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کفار لوگوں کو جب واپس یہ لوگ آنا شروع ہو گئے تھے اور ان کو یہ پتہ چلا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے ہمت ہار دی، بہت سے لوگوں کا حوصلہ ڈاؤن ہو گیا اور انہوں نے اپنے اندر طرح طرح کے خیالات آنے شروع ہو گئے۔ ان میں ایک ٹائپ کے لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ایسے سوچا کہ ابو سفیان کی پناہ میں چلے جاتے ہیں، کہ اب تو ایسے ہوتا نہیں جیسے ایک دم سے بندہ ہاتھ پیر چھوڑ دیتا ہے کہ بس اب تو کوئی امید ہی نہیں رہ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اب تو کچھ بھی نہیں رہا، سب کچھ ختم ہو گیا، تو ایسا کرتے ہیں ابو سفیان کی پناہ میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں سے بیسکلی بات ہو رہی ہے کہ جو اس قسم کی تھنکنگ اس ٹائم پہ رکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر وقتی طور پہ شکست ہو بھی جاتی ہے تو پھر اس میں انسان کو بے صبری دکھانی، بے دلی سے مظاہرہ کرنا، بے دلی کا، یا ایک دم سے ہمت ہار دینا، یہ ایمان والے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ دونوں چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، آپ اپنی شکست کو بھی ایکسیپٹ کریں گے، آپ اپنی فتح کو بھی کریں گے، کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے کبھی انسان کو فتح نصیب ہوتی ہے اور کبھی انسان کو شکست بھی ہو جاتی ہے۔ اور یہ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا تھا جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم ان کو پھیراتے ہیں، شکست اور فتح کو گروہوں کے درمیان گھماتے ہیں، ایک طرح سے کبھی ایک کو شکست ہو جاتی ہے، کبھی دوسری قوم کو ہو جاتی ہے، تو جنگوں میں تو ایسے ہی چلتا ہے۔ تو یہاں پر بس بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایمان والے جو پھر لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اس طرح تھوڑی سی یا کسی بھی شکست پہ ایک دم سے ہمت نہیں ہار دیتے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر تو تم سے زیادہ سختیاں آئیں، لیکن انہوں نے کبھی بے صبری اور بے دلی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی انہوں نے باطل کے آگے یا مشرکین کے آگے سرنڈر کیا، کہ یہ سرنڈر کرنا ہی تھا نا کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ابو سفیان کے پناہ میں چلے جاتے ہیں، اٹ مینس کہ آپ نے ان کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ تو یہاں پر ایک یہ جو بہت بڑا جو اللہ تعالیٰ نے ایک لیسن مسلمانوں کو دیا ہے کہ اپس اینڈ ڈاؤنس تو آئیں گے لائف میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بھی آپ کی لائف میں کوئی آزمائش آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو اب آپ بالکل ہی آپ نے ہمت چھوڑ دی۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، آپ ہمیشہ ہمت والے ہی رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا اللہ پہ یقین ہوتا ہے کہ میرا اللہ جو ہے وہ ہے نا، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنے والے ہیں، اللہ میری ٹیک کیئر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالیں گے اس آزمائش سے نکلنے کا۔ آیا نمبر 147۔ اب صرف یہی نہیں کر رہے تھے، وہ لوگ ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے جاتے تھے۔ جب جنگ احد کی بات ہے کہ اس میں خالی جنگ میں لڑنے کی بات نہیں ہو رہی تھی، وہ لوگ ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے تھے۔ اور کیا دعا کرتے تھے؟ یہی دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بھی معاف فرما، اور ہمارے کام میں اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہو تو اسے بھی معاف فرما دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ بہت اچھی دعا ہے۔ تو اہل ایمان کا بھروسہ محض ان کا سامان جنگ جو ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے پاس جو جنگ کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے جو ویپنز ہوتے ہیں، صرف اس کے اوپر یا اپنی اسٹرینتھ کے اوپر، اپنی جو آپ کے ساتھ جتنی بڑی ایک بٹالین ہے، آپ کے پاس ایک آرمی ہے، تو نمبر آف پیپل پہ نہیں کہ میرے پاس بہت زیادہ لوگ ہیں، میرے پاس طاقت بہت زیادہ ہے، یا ہمارے پاس ہتھیار بہت زیادہ ہیں، صرف انہی چیزوں کے اوپر آپ ڈپینڈ نہیں کرتے، بلکہ آپ کو کس چیز پہ ڈیپینڈ کرنا چاہیے کہ آپ یہ چیزیں تو ہونی ہی چاہیے، یہ تو اسباب ہے نا جو ہم نے اپنے اپنانے ہیں، کہ اسباب تو آپ نے لینے ہی لینے ہیں، لیکن توکل اللہ پہ کہ اس کے بعد جو اینڈ کا رزلٹ ہوگا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، شکست یا فتح جو بھی نصیب ہوگی وہ پھر اللہ ہمیں نصیب کریں گے۔
اور آپ ساتھ ساتھ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، اس سے ہمیں ایک بہت اچھی بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی کوئی کام کریں تو ساتھ دعا کرتے جائیں۔ ہم کتنے کام ایسے ہوتے ہیں ہم کرتے ہیں، کوئی کام کا ہم بیڑا اٹھاتے ہیں، چلے میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے آج یہ ایک بڑا کام ہے کرنا ہے، تو آپ ساتھ ساتھ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں فرما دے، اللہ تعالیٰ اگر اس کو کرنے میں میرے سے کوئی کمی زیادتی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ اس کو معاف فرما دیں، ہو سکتا ہے کہیں میری نیت میں تھوڑا کھوٹ آ جائے، یا کہیں پہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ کبھی بعض اوقات ایک دم سے انسان بتا دیتا ہے، کسی کو شو آف کر دیتا ہے، تو ساتھ ہی یہ کہ اللہ سے دعا کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ثابت قدم رکھنا اس کام میں جو ہم کر رہے ہیں، اور پھر اپنے گناہوں کی بھی معافی انسان کو ساتھ ساتھ مانگنی چاہیے۔ اور چونکہ یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے تو وہ پھر ان کی دعاؤں میں غلبے کی بھی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما اور ہمیں غلبہ عطا کر کافروں کے مقابلے میں۔ اسی طرح کی دعا آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورہ بقرہ میں بھی دیکھی تھی، اور وہ بھی جنگ کے ہی موقع کی بات تھی، جب وہاں پر جو یہ دعا کا ذکر آ رہا تھا، اور یہ دعا کس نے کی تھی؟ طالوت کے لشکر نے۔ طالوت کا جو لشکر تھا انہوں نے بھی دعا کی تھی سورہ بقرہ کی آیا 250 کے اندر، اور اس میں کیا دعا تھی؟ ربنا افرغ علینا صبرن وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تقریباً ملتی جلتی دعا ہے، تو لیکن انہوں نے یہاں پہ یہ کہا تھا کہ اے ہمارے رب ہم پہ صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آیا نمبر 148، تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا ثواب بھی دیا، اور آخرت کا ثواب تو ہے ہی بہت اچھا، کہ ظاہر ہے اگر آپ دنیا میں نیک کام کرتے ہیں تو آخرت میں تو اس کا بہت اجر ملے گا، اور کتنا زیادہ ملے گا یہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی سنسیریٹی کے ساتھ آپ نے کیا، آپ کی انٹینشن کیسی تھی، آپ نے کہیں دکھاوا تو نہیں کر دیا، شو آف تو نہیں کر دیا۔ تو اگر آپ نے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا تو پھر آپ کا اجر جو ہے وہ بے حساب ہو سکتا ہے، کہ وہ اللہ ہی پھر جانتے ہیں کہ کتنا اجر آپ کو اس چیز کا ملے گا، اور جو آخرت کا اجر ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی نیک اعمال کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو دنیا کا ثواب جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا کا ثواب انہیں ملے گا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں کیا ملے گا؟ اس سے مراد ہے دنیا میں کامیابی، سکسیس آپ کو جو دنیا میں ملتی، اور دوسری آخرت کا جو ہوتا ہے اس کا تو ڈیفینیٹلی کیا ہمیں پتہ ہی ہے کہ آخرت میں اگر کسی کو ثواب ملے گا تو کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لیں گے، جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، اور اس سے بچا کر اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائیں گے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ آخرت کا ایک طرح سے دیکھا جائے تو سب سے بڑی چیز ہے، نہیں سب سے بڑی چیز بلکہ ایک اور ہے جو خاص طور پہ جنتیوں کو ملے گی، اور وہ کیا ہوگا؟ اللہ کا دیدار۔ تو اللہ کا دیدار جو ہوگا وہ ہوگا جو خاص خاص جنتیوں کو ملے گا، ایسا نہیں کہ ہر جنتی جو ہوگا اس کو ہو جائے گا، جنتیوں میں بھی کچھ جو بہت اچھے ہائی لیول پہ اوپر ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، اور وہ سب سے بڑی خوشی کی خبر ہوگی لوگوں کے لیے۔ آیا 149، اے ایمان والوں اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے تو وہ تو تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے۔ کس سے پھیر دیں گے؟ یعنی کہ اسلام سے پھیر دیں گے، اور پھر تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ تو غزوہ احد میں بہت سے مسلمانوں کا کافی جانی نقصان ہو گیا تھا، اور کافی سارے صحابہ جو تھے اس میں زخمی بھی ہو گئے تھے، اور لیکن جب مسلمانوں کے اس نقصان سے مشرکین، یہود اور منافق جو لوگ تھے وہ بڑے خوش تھے کہ مسلمانوں کے اوپر آزمائش آئی، مسلمانوں کو، جو ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھی مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، تو اسی طرح اب یہ لوگ بہت خوش تھے کہ ہم نے بہت اچھا کیا، ان کے بہت سارے لوگ جو تھے شہید ہو گئے۔ اور پھر اس کے علاوہ وہ مسلمانوں کو بار بار یہ بھی احساس دلانے کی کوشش کرتے تھے کہ دیکھو، کیونکہ ان کو ایک پروپیگنڈا کرنے کا ٹائم مل گیا نا، تو انہوں نے آگے سے کیا کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو اگر یہ سچے نبی ہوتے تو پھر ان کو شکست کیوں ہوتی،
اور انہوں نے اپنی اس چیز کو ایک پروپیگنڈا کی طرح شروع کر دیا کہ ان کو مسلمانوں کو بتانا شروع کر دیا کہ دیکھو تم لوگوں کو تو شکست ہو گئی، جبکہ تم کہتے ہو کہ ہمارے ساتھ جو تھے اللہ کے نبی تھے، اگر یہ سچے نبی ہوتے تو پھر شکست کیسے ہوتی؟ اس طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کا ایک طرح سے ان کا دماغ بدلنے کی وہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح یہ واپس اپنے پہلے والے دین میں پلٹ جائیں، واپس آ جائیں، اسلام کو چھوڑ دیں یہ۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھی کرتے تھے، تانے بھی دیتے تھے مسلمانوں کو۔ تو اس طرح کی کوئی ہاتھ سے موقع جانے نہیں دیتے تھے کہ جہاں پر وہ بس کسی طرح مسلمانوں کو ہٹا دیں اس چیز سے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو واپس پلٹا کر اپنے کفر میں واپس لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ان کا کہنا مانا تو وہ تمہیں واپس لے جائیں گے اپنے دین میں، اور پھر اگر تم نے کبھی ایسا کر لیا تو تم بہت بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ اور کس چیز کے خسارے کی بات ہو رہی ہے؟ آخرت کا خسارہ، کہ پھر تم جہنم میں رہنے والے ہو جاؤ گے۔ کہ اگر کوئی بندہ اسلام کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد واپس پلٹ جائے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہتا ہے، کبھی وہاں سے نہیں نکل سکے گا۔ 150 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی تمہارا سرپرست ہے اور وہ سب سے اچھا مددگار ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ تو کبھی بھی تمہاری مدد نہیں کریں گے، تو پھر تم اللہ پہ بھروسہ رکھو اور ثابت قدم رہو، تو اللہ ہی تمہارا سب سے اچھا مددگار ہے۔ آیا 151، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنایا جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری تھی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ان ظالموں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ کہ یہ بات بتانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آپ کا روب ڈال دیں گے۔ اور کیوں روب ڈال دیں گے؟ اس لیے کیونکہ وہ جو مشرک لوگ تھے، وہ جن چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اللہ نے تو ان کی کوئی دلیل نہیں کی کہ میرا کوئی پارٹنر بھی ہے، اس کو مجھے بھی، میری بھی عبادت کرو اور اس کی بھی کرو۔ اللہ نے تو ایسی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں، تو اللہ نے تو ایسی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اچھا، اور اس کے اندر کیا تھا کہ اس والی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک جو اسی واقع جنگ احد میں ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ مشرکین نے ان کو گھیرا ڈال دیا۔ جب گھیرا ڈال دیا انہوں نے، تو جو صحابہ کرام تھے، وہ جو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑے بہت صحابہ کرام تھے، پھر اور بھی آ گئے، تو انہوں نے بہت ہمت دکھائی اور بہت بہادری کے ساتھ انہوں نے اس وقت ان کے ساتھ لڑائی کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت ایک اسٹریٹجی اپنائی، جو جنگوں میں خاص طور پہ اکثر ہوتا ہے کہ آپ ایسی اسٹریٹجیز ہوتی جو آپ کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی وزڈم کے ساتھ اپنی جو سکلز تھیں ان کی، اس سے انہوں نے جنگ میں کچھ ایسی تبدیلی کی، جیسے لوگوں کو ڈیفرنٹ جگہ پہ اپوائنٹ کر دیا۔ اب چونکہ مشرکین ان کی طرف بڑھ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ لوگوں کو اپنے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان کو ساتھ لے کر تو وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ اس سے کیا ہوا کہ جنگ کا جو نقشہ تھا وہ پورا کا پورا بدل گیا۔ اور اب ابو سفیان جو تھا، اس نے جب آپ کو دیکھا کہ آپ فوج کو لے کے پہاڑ پہ چڑھ گئے ہیں، تو اس نے بھی آپ کے پیچھے چوٹی پر آنے کی کوشش کی کہ ان کو اوپر جا کے میں مارتا ہوں۔ تو پھر اوپر سے صحابہ کرام نے پتھر برسانے شروع کر دیے، اور وہ اتنے زیادہ پتھروں کی بارش اوپر سے شروع کی کہ لہٰذا وہ پھر اوپر بڑھ نہیں سکا۔ اور اس طرح سے پھر یہ جو مسلمان تھے جن کی آلموسٹ ایک طرح سے شکست ہو چکی تھی، پھر سے یہ ایک ایکول لیول پر آ گئے، جیسے آپ کہہ لیں کہ ٹائی ہو گیا نا آپس میں مسلمانوں کا اور کافروں کا۔ ورنہ اس سے پہلے کیا تھا کہ سٹارٹ میں اس جنگ کا جو ہوا تھا وہ ایسے ہوا تھا کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی، ایسے ہی لگا کہ ان کی وکٹری ہو گئی ہے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا کہ اچھا یہ تو کافر بھاگنا شروع ہو گئے، تو اس کا مطلب ہم سب جیت گئے نا، تو انہوں نے آ کر مال غنیمت کے پیچھے لگ گئے، اپنی اسپاٹ چھوڑ دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آپ نے کبھی نہیں چھوڑنی۔
اس کی وجہ سے جب کافروں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا ہے تو انہوں نے واپس پلٹ آئے، اور وہ جو جیتی ہوئی ان کی بازی تھی وہ ہار گئے مسلمان، کیونکہ انہوں نے اٹیک کر دیا اور اتنے سارے مسلمانوں کو انہوں نے وہاں پہ مار دیا۔ تو اب یہاں پر جو باقی جو لوگ بچے تھے تو پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی کی وجہ سے ان کو ایک طرح سے شکست دے دی، تو وہ لوگ پھر بھاگ گئے۔ اب یہ تھا کہ یہ مقابلہ اب ایسا نہیں آپ کہہ سکتے کہ جیسے غزوہ بدر میں تو ہوا تھا نا کہ مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی تھی، غزوہ احد میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس میں ایسے ہی آپ کہہ لیں کہ آلموسٹ برابر برابر ہی ہو گیا تھا، کوئی نہ جیتا نہ کوئی ہارا، تو آلموسٹ دونوں ایکولی ہو گئے تھے اس میں۔ اور اس سے پھر کیا ہوا کہ ابو سفیان جو تھا وہ اپنا لشکر لے کر واپس چلا گیا۔ اب چونکہ یہ جنگ جو تھی اس میں کوئی رزلٹ نہیں نکلا تھا کہ وہ جیتے ہیں یا مسلمان جیتے ہیں، تو it was kind of like in the middle، تو اب کسی کا کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا بنا ہے۔ تو ابو سفیان تو چونکہ واپس چلا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو سفیان جو ہے یہ واپس پلٹ آئے اور آ کر مسلمانوں پہ اٹیک کر دے، کہ ہم جب اس سے بے خبر ہو جائیں، کہ جیسے غافل ہو جاتے ہیں نا کہ اب تو جنگ تو چلو ڈن ہو گئی، تو ہم آرام سے بے فکر ہو کر ہتھیار اتار دیں چلے جائیں، اور وہ پلٹ کر اٹیک کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس چیز کا خیال آیا کہ نہیں، کہیں یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ یہ کہیں واپس نہ آ جائے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو تعاقب کرنے کا حکم دیا کہ آپ ان کو پیچھے جا کے نا ابو سفیان کو فالو کریں اور دیکھیں کہ وہ واپس تو نہیں آتا۔ تو اب آلریڈی جو لوگ تھے، جو بچے تھے صحابہ کرام، سارے ہی زخمی تھے، کیونکہ اس میں بہت سارا مسلمانوں کا نقصان ہوا تھا، اور تقریباً 70 کے قریب لوگ جو تھے ان کی ایک جماعت جو تھی وہ پھر ابو سفیان کے پیچھے چل پڑی، اور وہ مدینے سے نکل کھڑے ہوئے، اور مدینے سے 8 میل دور ایک جگہ ہے جس کا نام ہے حمراء الاسد، وہاں تک پہنچ گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گمان تھا وہ بالکل صحیح نکلا کہ وہ ابو سفیان جو تھا وہ واپس آنے کی تیاری کر رہا تھا۔ تو ابو سفیان کا ادھر حال دیکھ لیں کہ جب وہ مدینے سے نکلا تو جب وہ روحا کے مقام پہ پہنچا تو وہاں جا کر اس کو خیال آیا کہ کام تو پورا ہوا نہیں، کہ جس کام کے لیے ہم گئے تھے، مین مقصد تو ان کا یہ تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مارنا تھا، تو انہیں اور مسلمانوں کی جماعت کو ختم کرنا تھا، تو وہ مقصد اس نے سوچا کہ وہ تو مجھے ملا ہی نہیں، تو ہمیں دوبارہ چلنا چاہیے، اور لہٰذا اس مقصد کے لیے اس نے دوبارہ سے تیاری شروع کر دی۔ اب ان حالات میں پھر کیا ہوا کہ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ اس کا نام تھا خزاعہ، اس کا ایک بڑا رئیس بندہ معبد، یہ والا قبیلہ جو ہے نا یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن they had a soft corner for Muslims، ان کے دل میں ایک ہمدردی تھی مسلمانوں کے لیے، تو یہ والا بندہ جو معبد تھا یہ مسلمانوں کا خیر خواہ بھی تھا اور ان کے ساتھ اچھے ریلیشن تھے۔ تو اس کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ جنگ میں یہ حال ہوا ہے اور مسلمانوں کا کافی نقصان ہو گیا، تو وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ایک جیسے دلجوئی کرنے کے لیے۔ تو جب وہ حاضر ہوا تو اس کو ساری صورتحال معلوم ہوئی۔ یہ جو تھے معبد جو تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں، اور یہ ابو سفیان کے پاس گیا۔ ابو سفیان سمجھے کہ شاید یہ ان کا خیر خواہ ہے، ان کا ہمدرد ہے، تو ابو سفیان نے اس کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر تو اس کو سارا بتا دیا کہ میں تو ابھی واپس جا کے نا ہم دوبارہ سے مسلمانوں پر حملہ کرنے لگے ہیں۔ تو جب آپ کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں نا کہ یہ تو میرے ساتھ ہی ہے، تو آپ اپنی باتیں بھی شیئر کر لیتے ہیں، تو اس طرح انہوں نے اس چیز کا ارادہ ظاہر کیا۔ تو معبد آگے سے کہنے لگا کہ میں تو ادھر سے ہی آ رہا ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر جرار لے کر آپ لوگوں کے تعاقب میں آ رہے ہیں، اور اس لشکر میں وہ نوجوان بھی شامل ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے اس مارکے میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ اب تو ابو سفیان نے جب یہ بات سنی
تو پھر اس پہ ایسا روب طاری ہوا کہ اس نے فوراً اپنا ارادہ بدلا اور مکہ چلا گیا، کیونکہ ظاہر ڈر گیا، اس کا خیال تھا کہ وہ مسلمانوں کو اتنی مار پڑی ہے کہ ان میں تو اب ہمت نہیں ہوگی، اب ان کو ختم کرنا بس بہت آسان کام رہ گیا، آلریڈی سارے زخمی ہیں اور ہم جا کر ان کا کام تمام کر دیں گے۔ جب اس نے یہ بات سنی کہ اتنی مار پڑنے کے بعد بھی مسلمان پھر سے میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں کہ جو کسی وجہ سے جنگ میں آ نہیں سکے تھے، تو اس سے کیا مراد کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ آ گئے یعنی کہ نئی فریش لوگ اندر شامل ہو گئے ہیں، وہ جو کیونکہ جب جنگ میں ہوتا ہے بہت سے لوگ زخمی ہوتے ہیں تو ان میں اس طرح سے ہمت نہیں رہتی اب، لیکن جو تازہ فوجی دستہ آتا ہے وہ کتنا باہمت ہوتا ہے نا، تو یہ سن کے وہ ڈر گیا اور وہ خوف سے بھاگ گیا، واپس مکہ چلا گیا کہ نہیں۔ تو یہ اللہ کی مدد تھی کہ اللہ نے اس بندے کے دل میں یہ بات ڈالی تھی اور اس نے جا کر اس طرح سے ان کو وہ بتایا۔ آیا نمبر 152۔ اچھا، اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، جبکہ تم جنگ احد میں ابتداً کافروں کو اللہ کے حکم سے خوب قتل کر رہے تھے، لیکن پھر تم نے بزدلی دکھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں جھگڑنے لگے، اور اپنی پسندیدہ چیزوں یعنی کہ مال غنیمت کے نظر آ جانے کے بعد تم نے اپنے لیڈر کی نافرمانی کی۔ تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور اس نے یقیناً تمہاری غلطی سے درگزر فرما لیا، اور ایمان والوں پر اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، تو اس سے مراد ہے اس وعدے سے کہ یہ وہ فتح اور نصرت کا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غالب رکھے گا، اور یہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا بھی کیا۔ کیسے؟ جنگ جب شروع ہوئی تھی تو اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ غزوہ احد کے سٹارٹ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی، لیکن پھر ان کی کچھ اپنی غلطیاں تھیں کہ جس کی وجہ سے وہ فتح جو تھی شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اور ہوا کیا تھا اس میں کہ انہوں نے بزدلی دکھائی آگے، اور وہ اپنی پسندیدہ چیز جو تھی اس کے پیچھے لگ گئے۔ کیا چیز انسان کو پسند ہوتی ہے؟ مال و متاع، مال، دولت، پیسہ، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں انسان کو بہت محبت ہوتی ہے نا ان سے۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ مسلمان جنگ جیت گئے اور مشرکین بھاگ رہے ہیں وہاں سے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی جو جگہ تھی اس کو چھوڑ دیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا تاکید کی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دیکھو تم اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلنا، خواہ تم یہ دیکھو کہ پرندے ہم کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، یعنی کہ پرندے بھی اگر آ کے اچک لے جائیں ہمیں، تو جب تک میں تمہیں کہلا نہ بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دی ہے اور اسے کچل ڈالا ہے، تو تب بھی تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا جب تک کہ میں تمہیں نہ کہلا بھیجوں۔ تو دونوں سیناریوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے تھے کہ چاہے ہمیں شکست ہو، چاہے ہمیں فتح نصیب ہو، آپ نے جگہ نہیں چھوڑنی۔ اور یہ تھی ان کی بہت بڑی غلطی جو انہوں نے کی تھی کہ انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ہے تو انہوں نے، اور دوسرے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو مشرکین کی عورتیں تھیں وہ اپنے کپڑے اٹھائے پنڈلیاں کھولے بھاگی جا رہی تھیں، تو یعنی کہ سر پر بھاگنا نا، جیسے کہ بھی پیچھے آپ کے پیچھے دشمن آ رہے ہیں مارنے کے لیے، تو وہ جس طرح سے بھاگ کے انہوں نے میدان کو چھوڑا ہے، تو انہوں نے جب اوپر سے دیکھا تو یہ سمجھے کہ بس ڈن ہو گئی ہر چیز اور ہمیں جو ہے فتح نصیب ہو گئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بات بھول گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا تھا۔ فوجی لوگ ہوتے ہیں اکثر جب اگر اس طرح سے آپ کے پیچھے وہ اٹیک کر رہے ہوں تو بعض اوقات آپ اپنے ہتھیار بھی وہیں چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس وقت اپنی جان کی پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ کسی طرح ہم اپنی جان بچا لیں بس۔ تو اسی طرح انہوں نے اپنے ہتھیار سب کچھ وہیں پہ پھینک کے بھاگنے کی، اور جب انہوں نے اوپر سے یہ دیکھا کہ وہ بہت سارا مال نیچے پڑا ہے تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور نیچے آ کے وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ مال اکٹھا کرنا شروع ہو گئے۔
جبکہ ان کے جو لیڈر تھے اس وقت، جو ان کو گائیڈ کر رہے تھے، کیونکہ جب بھی کوئی ایک دستہ یا ایک گروپ آف پیپل ہوتے ہیں تو ان کا ایک سپر سلار بھی ہوتا ہے، ایک ان کا لیڈر بھی ہوتا ہے جو ان کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان کا لیڈر جو تھا وہ عبداللہ بن زبیر تھے، اور انہوں نے ان کو کہا بھی کہ کیا تم بھول گئے ہو وہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کہی تھی؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ واللہ ہم تو لوگوں کے پاس جا کے مال غنیمت اڑائیں گے۔ تو اس کے بعد وہ اپنی جگہ چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے، اور پھر خالد بن ولید نے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور اس سے پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں کو جو تھی اس وقت شکست نصیب ہوئی۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی پھر آگے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کہ جو تمہارے نبی تھے، تم اتنے زیادہ اپنے اس مال کے پیچھے لگ گئے کہ جبکہ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آوازیں دے کر بلا رہے تھے، لیکن تم لوگ کو کوئی ان کو بات کو سن بھی نہیں رہا تھا۔ اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 لوگ تھے، اور کوئی بھی نہیں ان کے ساتھ بچا تھا وہاں پہ، اور کافروں نے ان کے تقریباً 70 کے قریب لوگ جو تھے وہ شہید کیے، جبکہ بدر کے دن مسلمانوں نے 140 لوگوں کا نقصان کیا تھا ان کے، جس میں 70 تو انہوں نے کل کر دیے تھے، اور 70 جو تھے وہ کیپچر کر کے لے گئے تھے اپنے ساتھ قیدی بنا کر۔ آیہ نمبر 153۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ ایک یاد کرا رہے ہیں ان کو ایک چیز۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاد کرو وہ وقت کہ جب جنگ احد میں تم بھاگتے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تھے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے۔ تو جب آپ کو وہ بلا رہے تھے اور آپ کہنا نہیں مان رہے تھے، سن نہیں رہے تھے ان کی بات، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم پہ غم دیے تاکہ تم اب ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ ہی ایسی مصیبت پہ تم غم کرو جو تم پہ نازل ہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اس میں اب جو بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ غم پہ غم کیا ہوتا ہے، ایک تکلیف اور اس کے اوپر اور تکلیف، اور اس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر 3 میجر بتائے جا رہے ہیں اس کے معنی۔ ایک تو انہوں نے کہا اس کا معنی یہ، اس سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ رنج کے بدلے رنج کیا جائے، یعنی کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے انہیں جو رنج پہنچایا تھا، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شکست دے کر ان کو رنج پہنچایا۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کئی قسم کے رنج پہنچائے۔ پھر ایک رنج کیا تھا کہ جیسے منافقوں کے واپس لوٹ جانے کا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گروپ تھا جو لڑائی کے لیے جب نکلا تھا، 1000 کے قریب یہ لوگ تھے، اور 300 جو تھے وہ عبداللہ بن ابئی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ تو 1000 میں سے 300 تو جب نکل گئے، اور یہ بہت بڑے غم کی بات تھی اس وقت کہ جب آپ کو ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، اور کہاں آپ کے پاس سے 300 لوگ نکل جائیں، تو یہ ایک غم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ پھر ان کو جو شکست کا غم ہوا، اور پھر ان کے جو لوگ شہید ہو گئے اندر، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غم دیا، اور پھر ایک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی موت کا غم، اور پھر جنگ کا جو بھی انجام ہوا۔ تو یہ ایک مراد یہ بھی ہے اس سے کہ یہ اتنے سارے غم اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیے۔ اور تیسرا اس کے اندر پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا وہ ایک رومرز جو تھے نکلے، تو جو اس کا غم پہنچا ان کو، وہ تمام غموں سے بھاری تھا، تمام غموں کے اوپر بھاری تھا، کہ اس سے بڑی تو اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ایسی کوئی بات ہو جائے تو ظاہر مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ اب اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی ذات پہ بھروسہ کرنے کا ایک ایسا طریقہ بتا دیا۔ جب انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے، کوئی بھی مشکل آتی ہے، تو پھر اس وقت جب انسان ہمت ہار بیٹھتا ہے، تو یہ والا جو طریقہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے ان میں وہ ہمت آتی ہے، انسان ہمت چھوڑ نہیں دیتا کہیں۔ تو اور وہ چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی تکلیف یا مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تو وہ پہلے سے اللہ کے علم میں ہوتی ہے، اور صرف وہی تکلیف اور غم یا رنج تمہیں پہنچ سکتا ہے جو پہلے سے تمہارے مقدر ہو چکا۔
یعنی کہ جو لکھا جا چکا کہ یہ تو تمہیں پہنچ کر ہی رہے گی، اور جو چیز آپ کو پہنچ کے رہنی ہوتی ہے، جو چیز آپ کے لیے لکھ رکھی ہے وہ آپ کو پہنچ کے رہے گی، پھر آپ اس سے دور نہیں بھاگ سکتے۔ اور اسی طرح جو چیز اللہ نے آپ کے مقدر نہیں کی، آپ جتنی مرضی آپ یا کوئی کوشش کر لے، وہ چیز آپ کو مل نہیں سکتی۔ تو لہٰذا جب یہ رول انسان کو سمجھ آ جائے کہ اس وقت جو آزمائش مجھ پہ آئی ہوئی ہے یہ مجھ پہ آنی ہی تھی اور یہ لکھی ہوئی تھی، ایسا ہی ہونا تھا، تو پھر اس پہ انسان کو افسوس نہیں کرنا چاہیے، بجائے افسوس کرنے کے اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور پھر اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے کہ جس نے اس پریشانی میں ڈالا ہے، اس آزمائش میں ڈالا ہے، وہی ان مشکلات کو حل بھی کرے گا اور وہی ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ بھی نکالے گا۔ اسی طرح سورہ حدید کے اندر بھی ایسا ہی ٹاپک بتایا گیا ہے، ایک آیت ہے آیا نمبر 23 سورہ حدید کی، تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پہ افسوس نہ کرو، اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بھلائی عطا کرے تو پھر اس پہ پھولے نہ سمایا کرو، یعنی کہ پھر اس کے اوپر اکڑنا نہ شروع کر دو کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام کر دے۔ تو مومن کی ایک شان ہے، اور وہ شان کیا ہے کہ وہ نہ تو مصیبت کے وقت اس کے پاؤں ڈگمگاتے ہیں اور نہ ہی اس کی امید ختم ہو جاتی ہے، ہوپ لیس نہیں ہوتا مومن کبھی بھی، اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ مومن کو جب اللہ کی طرف سے کوئی بہت خوشی کی خبر ملتی ہے، کوئی بڑی نعمت ملتی ہے، تو اس وقت وہ اپنی خوشی میں حد سے باہر چلا جائے، حد سے بڑھ جائے، تو اترانا شروع کر دے، اس کے اوپر اکڑنا شروع کر دے، ایروگینٹ ہو جائے۔ تو مومن ایسا نہیں ہوتا، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والا اور معتدل ہوتا ہے، وہ بالکل مڈل میں ہوتا ہے، نہ وہ کسی بھی ایکسٹریم پہ ہوتا ہے، نہ ایک سائڈ کی ایکسٹریم پہ نہ دوسری ایکسٹریم پہ۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ صرف مڈل میں ہوتا ہے۔ اب ان آیات سے دیکھیں کتنے کتنے بڑے لیسن آج کے بھی سبق میں ہمارے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچائے، اور اس میں سب سے بڑا لیسن جو ہمیں بہت بڑا جو یہاں پر ملتا ہے کہ دیکھیں ہم سب پہ آزمائشیں آتی ہیں، کسی نہ کسی طرح کی آزمائشیں آتی ہیں اور آتی رہیں گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہہ دیا کہ میں ضرور آزماؤں گا۔ تو پھر یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کبھی بھی کہ ہم پہ آزمائشیں نہیں آئیں گی، لیکن اب ہم نے یہاں پر ایک مومن کا ایٹیٹیوڈ دیکھا کہ جب بھی اللہ نہ کرے کسی پہ کوئی آزمائش آئے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ آگے ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم بجائے اس پہ بیٹھ کے واویلا کرنا شروع کریں، کمپلین کرنا شروع کر دیں، اللہ سے ناراض ہو کے بیٹھ جائیں، بلکہ اس چیز کو آپ ایسے ہی کہیں کہ یہ میرے اللہ نے میرے لیے لکھی تھی اور یہ ہو کر رہنی تھی، اور اللہ مجھے آزما رہے ہیں اور یہ میری آزمائش ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے نا کہ آپ کی آزمائش ہو رہی ہے، پھر انسان کو پتہ ہے میرا ٹیسٹ ہے، مجھے اب اس ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے، کیونکہ اگر میں فیل ہو گئی تو ظاہر ہے میں اسی کلاس میں رہ جاؤں گی، میری پروموشن نہیں ہوگی آگے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آگے کی کلاس میں پروموٹ کیا جائے، تو پھر اس کے لیے ٹیسٹ جب تک نہیں دیں گے آپ آگے پروموٹ نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں بھی جب بھی کبھی کوئی اب آزمائش آئے تو ہمارا اللہ پر توکل ہونا چاہیے، بس کہ میں نے اس ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے اور میں اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتی۔ ایک اور لیسن جو ہم نے ان آیات سے دیکھا کہ دعائیں مانگنی ہیں، تو آپ نے اس کی بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جس آزمائش میں مجھے ڈالا ہے، اللہ مجھے اس پہ ثابت قدم رکھ، اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے نکلنے کا راستہ نکال دیں اس میں سے۔ اور یہ کہ پھر جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اس کا پھر یہ فائدہ آپ کو ہوتا ہے کہ وہ آزمائش آپ کی کم ہو جاتی ہے، ورنہ تو آزمائش اپنا ٹائم پورا کر کے ہی جائے گی، لیکن جب آپ دعائیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے سم ٹائم آپ کی آزمائشیں وقت سے پہلے ختم ہو جاتی ہیں، اور یا پھر ان کی انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری آیات جو ہیں سبحان اللہ، دیکھیں کتنے کتنے لیسن ہیں ہمیں جو پتہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سیکھ سکیں، قرآن کو بس پڑھ کے گو تھرو نہ کرتے جائیں کہ پڑھتے جائیں گزرتے جائیں، پڑھتے جائیں گزرتے جائیں، ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ خود کو سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہر آیت کے ساتھ دیکھیں کہ اس آیت سے میں نے اپنے لیے کون سے عمل کی بات نکالنی ہے، یا میں نے اس آیت پہ کیسے عمل کرنا ہے۔ تو اس طرح جب ہم کریں گے تو تبھی دیکھیں ہمارے دل کی حالت بدلے گی، تبھی ہم لوگ چینج ہوں گے، کیونکہ اگر ہمیں ابھی تک قرآن چینج نہیں کر پا رہا نا، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ قرآن کا قصور نہیں ہے، قرآن تو برحق ہے، ہر چیز اس کی سچ ہے، ہمارے اندر کمی ہے،
اور پھر اپنا جانے کہ ایسی کیا چیز ہے جو مجھے بلاک کر رہی ہے کہ میں اپنے آپ کو چینج کر سکوں. کوئی چیز ہے جو مجھے روک رہی ہے. تو آپ اپنی جب جائزے لیں گے اپنی چیزوں کے کہ میں کوئی ایسا گناہ تو نہیں کر رہی، کہیں ایسا تو نہیں اللہ کی کہیں کسی حکم کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ میری لائف میں کہیں پہ ہمارے سود انٹر ہو رہا ہے، سودی لین دین ہو رہا ہے. کوئی بھی چیز ایسی جو اللہ کی نافرمانی کا سبب بنتی ہے، اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات انسان ایسا اس کے اوپر ہو جاتا ہے کہ چیزیں اثر نہیں کر رہی ہوتی. تو اپنی اصلاح کریں. رمضان بھی آنے والا ہے، اس سے پہلے ہم لوگ اپنے دلوں کو صاف کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.